کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ سلفی صاحب سوال یہ ہے، کچھ لوگ بچوں کی پیدائش کے بعد تکیہ کے نیچے چھری وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہ اس سے جنات سے محفوظ ہوا جائے، تو کچھ لوگ کیل ٹھوکنے کے لیے دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ ان کا درست ہے اور کیا اس سے جنوں سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے؟ یہ تو توہام پرستی میں آ جائے گا، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، اس سے آدمی محفوظ، کیا بچہ وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو کیلے ٹھوکنے کو دیتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کلیانا، ہم نے گھر کو کلیا دیا، یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کو پڑھ کے تو یہ کیل ٹھوک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کیل کا ٹھوکنا اور گرا لگا کر پھونک مار کے گرا لگانا یہ ایک چیز ہے، اس سے باندھ تو ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی دھاگا لیتا ہے، اس کو گرا لگاتا ہے، نہیں جی میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہیں مریض، آتے ہیں، ہم جب ان سے اترواتے ہیں تعویذ وغیرہ، یہ ڈنڈے جو ہیں، تو انہوں نے جی فلاں مولوی صاحب ہمارے محلے کے، انہوں نے اس پر قرآن پڑھ کے دیے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ جو پھونکے مارتے ہیں گرے لگا کر، میں اللہ تیری پناہ میں آیا۔ یہ نہیں بتایا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جائز ہے، جو نہیں بغیر قرآن پڑھتے ہیں گرے لگا کر کچھ بھی پڑھنا اللہ کے قرآن، وہ جادو بن جائے گا، وقتی طور پہ شیطان فائدہ دے گا، کیونکہ یہ نبی کے خلاف جو بات جا رہی ہے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا، تو غصے سے دھاگے کو پکڑا اور کہنے لگے میرے گھر میں شرک کا کیا کام؟ اس نے بولا اللہ کے بندے میری بات تو سنو، تم جانتے ہو کہ کتنے دنوں سے میری آنکھ میں درد تھا، کوئی دوا دارو اثر نہیں کرتا، میں فلاں یہودی کے پاس گئی ہوں، اس نے مجھے جس دن سے دھاگا دیا اس دن سے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ ایسی ازمائش سے بچائے، اللہ ایسی ازمائش سے بچائے، کیونکہ شیطان ہی چوکا لگاتا ہے اور وہی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ جن بولتا ہے جی کہ یہ فلاں زیارت پہ چلا جائے میں چھوڑ دوں گا، یہ خبیث اسی زیارت سے آیا ہے برگلانے کے لیے اس خاندان کو۔ اگر یہ وہاں جائیں گے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ لڑکی ٹھیک ہوگی، اب کہیں گے یہ بابے نے ٹھیک کی۔ یہ ہے اس کی عدو مبینی کی، یہ اس کی کوالٹی کہ کس طرح یہ دشمن ہے۔ ایسی ازمائش سے بچنا، اور یہ جو چیزیں کرنی، چھری رکھنا یا کیلیں، قرآن پڑھو، گھر سے گن نکالو نا، ٹی وی فلمیں نکالو، بے حیائی نکالو، عورتوں کو بولو چادریں لے سروں پہ، اوڑھنی سینوں پہ ڈالیں، دیکھو شیاطین کس طرح بھاگتے ہیں۔ ہم جو مرضی کرتے ہیں، ساری دنیا کے مولوی گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھا لیں، نہیں جائے گا شیطان، کیونکہ گانا شیطان کی آواز ہے۔ ایک طرف آپ نے چھری رکھی ہوئی، ایک طرف آپ آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں، ایک طرف آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، یہ تو مذاق ہو گیا نا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا، یہ گارنٹی دے رہی ہے کتاب، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا یہی ہے کہ جس سے اس کا رسول روکتا ہے اسے رک جاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے منع ہو جاؤ، بس۔ کچھ لوگ نا جو معالجین ہیں وہ جنوں کو بوتلوں میں بند کرتے ہیں، اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ بوتلوں میں بند کرتے ہیں، بوتل ہوتی ہے وہ جو بند کر دیتے ہیں، پانی بن جاتا ہے جن، یہ صرف ایک شبہ ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، جن سے قتل ہوا جا سکتا ہے، لیکن صرف ان کو بند کرنے کے لیے اللہ نے کس کو طاقت دی تھی؟
سلیمان علیہ السلام. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کی حالت میں ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آگے اس طرح ہاتھ کر کے کافی دیر کھڑے رہے. اب صحابہ پیچھے ہیں. نماز میں حیران ہے کہ یہ کوئی شاید نماز کے اندر کوئی نئی بات آئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیا ایکشن آیا ہے یہ کوئی نئی چیز نماز میں آئی ہے یا کچھ عام بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابلیس مجھ سے نا امید ہو گیا. ابلیس آج بذات خود دنیا, ساری دنیا سے اس نے شریر ترین جنوں کو لیا, ایک لشکر تیار کیا, اس کی قیادت کرتا ہوا میری طرف آگ کا گولا لیے بڑھا. جب وہ میرے بالکل قریب آیا تو میں نے 3 بار پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن وہ نہیں رکا, میرے قریب آ رہا تھا. پھر میں نے پڑھا اعلانک بلعنت اللہ, 3 بار میں نے یہ پڑھا. پھر آگے بڑھ کر میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا. میں نے اتنی زور سے اس کی گردن کو دبایا کہ اس کا لواب میں نے اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا. اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور بچوں کو بلوا کر اس کا تمسخر اڑواتا. ٹھیک ہے, مجھے اگر اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا. باقی مریض کو مطمئن کرنے کے لیے یا کوئی شوبدہ کرنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کر رکھے ہیں, تو ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اصل میں جن قابو نہیں ہوتا, یہ جنوں کے قابو آ جاتے ہیں. یہ چلہ وغیرہ جو کرتے ہیں, اسلام کے اندر چلے کا کانسیپٹ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. الحمدللہ سبحاناللہ, کوئی چلہ کلہ کوئی کچھ نہیں. نارمل جو صبح شام کے اذکار ہیں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی توفیق سے کہ بچا جائے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. یہ اذکار ہی ہیں صبح شام کے جو پڑھتے ہیں, اللہ محفوظ رکھتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی وہ پڑھائیاں کی قبرستانوں میں, وہ سب جادوگر ہیں. وہ کسی کتاب سے یا کسی اپنے جو خود ساختہ مرشد ہوتے ہیں ان سے کوئی لفظ لے لیا, اور لفظ بھی آپ سنیں تو وہ شرک ہی ہوتا ہے. یا کوئی اللہ کی صفت کا لے لیتا ہے لفظ, جیسے رحمان ہے, اگر تو اللہ لگا کر رحمان کہا جائے, یا اللہ ہو یا رحمان, پھر تو یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر خالی رحمان و رحمان و رحمان و رحمان و رحمان ہو تو اس میں کئی رحمان جن بھی ہیں اور کئی رحمان انسان بھی. تو پھر وہ جو اس نام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آ جاتی ہیں. پھر شیطان کو پتہ کہ اس کو میں نے کیسے قابو کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ رسول سے آگاہ نہیں ہے. پھر شیطان اس کے سامنے چیلا بنتا ہے اس کو ورگلانے کے لیے. اس پر ظاہر ہو جاتا ہے, جی حضور میں آپ کا غلام, حکم کریں. یہ اس کو گھمنڈ آتا ہے کہ اب میں پہنچ گیا ہوں. اب یہ وہ کبھی خبیث کسی کے روپ میں آ جاتا ہے, کبھی کسی کے روپ میں آ جائے گا. نعوذ باللہ, کبھی کسی کو کہے گا میں موسیٰ ہوں علیہ السلام, کسی کو کہے گا میں عیسیٰ ہوں, کسی کو کہے گا میں فلاں ہوں, 11ویں والا ہوں, میں فلاں ہوں. کیونکہ یہ قرآن حدیث سے تو واقف نہیں ہے. اس نے تو استنجا بھی نہیں کیا ہوا, نہ اس کو آتا ہے, پاک ہونا نہیں آتا. قبرستان میں بیٹھا ہوا بغیر وضو کے پڑھائی کر رہا ہے, آگ جلائی ہوئی ہے, یہ جی جن قابو کر رہا ہے. جن نہیں, جن اس کو قابو کرتا ہے. پھر وہ جنات ان سے کام لیتے ہیں, شیاطین, بڑے بڑے شیاطین ان سے کام لیتے ہیں, ان کو القاء کرتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کر کے ان کو بتاتے ہیں جس سے اس مریض کو نقصان ہوگا, یہ اس سے وہ کام کروائے گا کہ بھی تو یہ کر, یہ گوشت پھینک دے, یہ قبرستان میں ہر چاند کی فلاں تاریخ کو ایک بکرا چھوڑ دیا کرو صدقے کا نام دے کر,
یہ گوشت اپنی چھتوں پہ ڈال دیا کرو. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو قابو کیا، حالانکہ جن قابو نہیں، یہ جنوں کے قابو آ جاتے ہیں. کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنات صرف وسوسہ پیدا کرتے ہیں، جبکہ جنات اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے کہ چیزیں ادھر سے ادھر کر دیں. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سب سے یہ تو سوال کے دو مقصد ہو گئے، ایک تو تائید ہوگی اور ایک نفی ہوگی. پہلا سوال ہے جو میں نے ابھی اپنے اس میں درس میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیا ہے. کیا وہ جن تھا یا انسان تھا؟ چیز چوری کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ اس سے کیا ثابت ہو؟ اس سے ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے آپ کو. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں. تو وہاں پر بند کھجوروں کا ایک میرے پاس بورا تھا. محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بند ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے. سلا ہوا بوری کھجوروں کی بند ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک دن میں کھڑا ہو گیا اس کمرے میں چھپ کے، تو دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان نما جانور وہ ایک دم نمودار ہوا. تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا. یہ صحیح روایت ہے. یہ آپ کو نا فضائل آیت الکرسی بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اس طرح تھا جیسے ریچھ کتے کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس طرح بالوں سے بھرا ہوا. تو میں نے کہا تو کون ہے؟ انسان ہے یا شیطان جن؟ اس نے بولا میں شیطان ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ مدینے میں ایک نبی آیا ہے جس کی امت پر صدقہ حلال ہو گیا ہے، میں اس میں سے اپنا حصہ لینے آیا. تو جب میں نے اس کو جکڑنے کی کوشش کی تو کہتا ہے اگر تم آیت الکرسی پڑھ لے گا تو میں نہیں آؤں گا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ خیر القرون کے بعد دور کی بات کر رہا ہوں، میزبان رسول کی بات کر رہا ہوں نا. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں. تو ان کے گھر میں ہو سکتا ہے. تو یہ تو بیٹا دلیل کے بغیر بات انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ چوری کرتے ہیں. قرآن کا واقعہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ اس نے تو بولا ابھی آنکھ چھپکیں گے تو میں لے آؤں گا. تو ادھر ادھر چیزیں کر کے چیز کیا وہ تو پورا تخت لے آیا اٹھا کے. صحیح. جیسے ہم نے ابھی فرمایا کہ جنات انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، پھر ان سے پہچان کیسے ممکن ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے؟ ہاں پہلے تو اس کو ثابت کروں آ سکتے ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ میں نے بات کی، ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی نبی علیہ السلام موجود، صحابی رسول آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے، کوئی مزہ نہیں رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے. اب دعا فرمائیں کہ اللہ جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھوں. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں؟ یہ علاج بتا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یا رسول اللہ آتی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کر. جب اس کو اس نے پڑھا چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، نماز بہتر ہوئی ہے. فرمایا وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. ثابت ہو گیا. اچھا اس کی پہچان کیا ہے؟ جن جو انسان کے روپ میں ہوگا اس کی نظر ٹھہری ہوگی ایسے نہیں کرے گا. جو انسان کے روپ میں جن انسان کے اندر آئے گا تو وہ تو انسانوں جیسی حرکت کرے گا. اگر انسان کے روپ میں آئے گا زیادہ تر یہ جو کتوں کے، کووں کے، چیلوں کے، سانپ بچھو کے روپوں میں آ کے یہ کرتے ہیں.
انسان کے روپ میں بھی یہ ظاہر ہوتے ہیں. بات لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب تسی رات ساڈے گھر آئیے ہیں میرے اتنے درد نہ لے جی تسی آئے میں تمہیں یاد کیا تسی آ کے ہاتھ رکھا میرا درد ٹھیک ہو گیا. ہے نا ایسی واقعات ہیں. وہ جن ہوتے ہیں, وہ اس پیر کا جن ہوتا ہے, اس کا دوست ہوتا ہے, اس کا ابا ہوتا ہے, اس کا ساتھی ہوتا ہے. اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا پیر دستگیر میری مدد فرما. اسی وقت جن اس کی مدد کرتا ہے کہ کہیں یہ رب کائنات کی طرف نہ چلی جائے. جی کیا اور علم الغیب میں کیا فرق ہے؟ نیز علم غیب کی تعریف بھی کریں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے علم غیب میں جانتا ہوں, جبکہ آج گلی گلی علم غیب کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے دعوے پر دعویٰ کرنا یہی کفر ہے. صحیح ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لے آئیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں تو پھر ہم وحی کا انکار کرتے ہیں, اور وحی کا انکار کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر آپ کچھ بتاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. علم غیب ہے کیا؟ اب دیکھیں نا, آج تو موسم کا حال بتانے والے بتاتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی, فلاں دن دھوپ ہوگی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ بتاتا ہے کہ اس میں بچی ہے یا بچہ ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب اسباب کے بغیر اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اپنے علم کے مطابق اللہ نے سب کچھ اس قلم کو حکم دیا, اس نے لکھ دیا لوح محفوظ میں. یہ علم غیب ہے. یہ علم غیب نہیں کہ میرے پاس اسباب, میرے پاس جن ہے, جن کو میں نے انسان کے اندر داخل کر کے اندر کا پتہ کروا لیا. یہ علم غیب کدھر ہو گئی؟ یہ تو اسباب. علم غیب نہیں. ایک موٹر مکینک کی طرح بیٹھا ہوا ہے باہر, گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کی انجن کی آواز سے پہچان جاتا ہے یار اس کی رنگاں کمزور ہیں, اس کا سلنسر جو ہے بند ہونے والا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. یہ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کاہن ہوتے ہیں, جو اپنے جنات کے ذریعے آپ کے ماضی کو کریتے ہیں. حالانکہ جادوگروں میں ایسے بھی ہیں کہ جو فیوچر بھی بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ جادو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ الا باذن اللہ. یہ جادو کرتے ہیں شیاطین میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے, مگر یہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اب دیکھیں جادوگروں نے ہی بتایا, فیوچر تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کہ ایک بندہ آئے گا, وہ تجھے مارے گا, تجھے برباد کرے گا. رائٹ, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پہنچا دیا تو جادوگر تھے نا, بتا سکے کہ یہی لڑکا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ باذن اللہ. جادو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا, وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. بس. اور قیافہ تھوڑا سا قیافہ تو جائز ہے. قیاس آپ نے کیا, آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں, میں ایکسپیرینس رکھتا ہوں, آپ کی آنکھوں کو دیکھا, رنگت کو دیکھا, فیل کیا, میں نے بولا یار آپ کو تو بہت سخت پیٹ میں تکلیف ہے, یا نبض دیکھ کر میں نے آپ کا سارا کچھ بتا دیا, یا کسی بات پر میں نے قیاس کیا وہ 100% صحیح نکلا, تو یہ تو جائز ہے, یہ جائز ہے. بعض معالجین بچے کو بٹھا کر اس سے سوالات کرتے ہیں اور بچہ سارا بتاتا ہے, اس پہ تصدیق کرتے ہیں, یقین کرتے جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ پتہ کیا ہے, یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے. اس کو بولتے ہیں ٹیوا لگانا. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, ان کے نا کوئی ریال شال چوری ہو گئے, خود وہ بیچارے بڑے درس دیتے ہیں, بڑی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو یہ کام کرتے ہیں سنت کے مطابق.
مگر جب اپنے پیسے چوری ہوئے تو بچہ بٹھا کر مدرسے کا ٹیوا لگا رہا ہے اس میں، اس کو دکھا رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ بیمار ہو جائے گا. جن اس پر آئے گا اس کو دکھائے گا جائز و نجائز، تمہارا نام لے لے گا، اس کا نام لے لے گا. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ جھگڑا کرانا، فساد کرانا. تو یہ نجائز ہے، یہ تو ظلم ہو گیا. ایک تو وہ بچہ بیمار ہو گیا جس پر یہ کیا، اب ساری زندگی اس پر اسی جن کے اثرات ہو جائیں گے. جان بوجھ کے لایا گیا نا اس کے ساتھ، تو ایسا بچنا چاہیے اس سے. جب کوئی چیز گم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اگر مقدروں میں ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو الحمدللہ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے. اور جب مومن کسی نقصان پر صبر کرتا ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے اس کو بڑا آنسر، کچھ بڑی چیز ملنے کی، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، جو کہا جو سنا اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں عمل اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ اور ہمارے سینے اپنے علم کے نور سے بھر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.